شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت نماز عصر پڑھتے ہی آنکھوں پر دم کر دیں، اپنی آنکھوں میں روشنی اور چمک کا معجزہ دیکھ لیں، پھر آئی اسپیشلسٹ بھی معجزہ دیکھ کر حیران۔ محترم ناظرین، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ بھی ہے، انعام و اکرام اور نعمت عظمیٰ بھی، کیونکہ انسانی اعضاء میں آنکھ بظاہر جسم کا بہت ہی چھوٹا عضو ہے، مگر اپنی اہمیت اور افادیت کا اعتبار سے نہایت ہی عظیم، اہم اور حساس بھی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اسی کی بدولت ہم دنیا کی خوبصورتی اور رنگا رنگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خدا کی اس نعمت کی دیکھ بھال اور حفاظت کریں۔ آنکھ اور نظر کی قدر و قیمت اس انسان سے پوچھی جائے جو اس نعمت سے محروم ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی پیدا ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے جس کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منها رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ قرآن پاک میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، اس کی خوبیاں، خامیاں، مثبت و منفی پہلو، طاقت و کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے معزز و مکرم بنایا، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا، وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَلَمْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، متعدل قد و قامت عطا کیے گئے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائی، نیز اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک رسائی اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و تکریم سے مشرف کیا ہے اور اسے بقیہ مخلوقات سے افضل بنایا ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں افضل ترین ہستیاں یعنی انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ باطنی کمالات و فضائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری شکل و صورت میں بھی ممتاز بنایا، چنانچہ فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، یعنی ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے، اور بقیہ کائنات کو خدا نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب انسانوں ہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں بتایا،
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही है जिसने जो कुछ ज़मीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया। यानी ज़मीन में जो कुछ दरिया, पहाड़, काने, खेती, समंदर वगैरह हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीनी व दुनियावी फ़ायदे के लिए बनाया है। दीनी फ़ायदा तो ये है कि ज़मीन के अजायबात देखकर इंसान अल्लाह ताला की हिकमत व कुदरत पहचाने और अक्ल इस्तेमाल करके इसरार कायनात तक रसाई हासिल करे। जबकि दुनियावी कायदा ये है कि दुनिया की हज़ारों चीज़ें खाए पिए और अरबों खरबों चीज़ें अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करे। फिर सिर्फ ज़मीन ही इंसान के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि कुरान के बयान के मुताबिक निज़ाम कायनात की दीगर अजीम चीज़ें जैसे सूरज, चाँद, हवा, पानी, दिन रात, दरिया, नहरें, समंदर वगैरह भी खुदा ने इंसानों के लिए काम में लगाए हुए हैं। जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की हाजत थी या मुफीद थी, अल्लाह ताला ने वो सब इंसानों को मुहैया फरमाई। चुनाचा फरमाया, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरातिन रिज़्क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ल्का लितजरी फ़िल बहरि बिअम्रिही वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार। तर्जमा, अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और आसमान से पानी उतारा तो उसके ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कुछ फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे काबू में दे दिया ताकि इसके हुक्म से दरिया में चले और दरिया तुम्हारे काबू में दे दिए और तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को काम पर लगा दिया जो बराबर चल रहे हैं और तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर कर दिया। अलगर्ज़ इंसान को अल्लाह करीम ने अपने फजल व करम और रहमत से इतनी नेमतें अता फरमाई कि अगर गिनती करना चाहे तो शुमार न कर सके। चुनाचा फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। कुरान की आयतें और खुदा की अता करदा नेमतें बाआवाज़ बुलंद बता रही हैं कि खुदा की इस कायनात में इंसान का मकाम व मर्तबा और हैसियत कितनी अजीम है। लिहाजा साहिब अज़मत को चाहिए कि अज़मतों वाला तरीका इख्तियार करे और वो तरीका रब अजीम के हुजूर बंदगी का है। जबकि नाशुक्री, सरकशी, जहालत, जुल्म, तकब्बुर, फ़ख्र व गरूर, घटिया अखलाक व आदात इंसान की शयान शान नहीं, बल्कि ये इसे अहसन तकवीम, बेहतर सूरत, असफल साफिलीन, सबसे निचली और कमतर हालत में जा गिराता है। मोहतरम नादरीन, याद रहे कि जिसमें इंसानी का हर उज़ू अपनी जगह बहुत ही अहमियत और कदर व कीमत का हामिल है, मगर किसी एक के छिन जाने के बाद ही इंसान को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। अगर इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा की साख्त इन बारीकियों और फ़वाइद पर गौर किया जाए तो हर एक उज़ू की अपनी एक जगह अहमियत है। खुद अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया है कि वो अपनी खलकत पर गौर करें। आँख के ज़रिए इंसान दुनिया की हर नेमत और हर शय को देखने पर कादिर होता है और यही आँख का अव्वलीन वजीफ़ा भी है। अब ये इंसान की खुशी बख्ती या बदबख्ती पर मुनहसर है कि वो देखना क्या चाहता है। दुनिया की नेमतों को देख देख कर कुछ लोग नसीहत और इबरत हासिल करते हैं तो कुछ लोग इस नज़र से अल्लाह की नाफरमानियाँ भी करते नज़र आते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने नज़रों की हिफाजत करने का हुक्म दोनों यानी मर्दों और औरतों को दिया है और फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को हमेशा नीचे रखो ताकि तुम गुनाहों से बच सको। नादरीन, जिनकी आंखें नहीं होती वो अक्सर ये आवाज़ लगाते हैं, आँखों वालों आँखों की कदर करो, और आँखों वाले इस वक्त डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं जब उनकी आँखों में मसाइल शुरू हो जाते हैं। आँखों के मसाइल से छुटकारा और इनकी हिफाजत के लिए हम आपको ये कुरानी वजीफ़ा बताते हैं। इस अमल को अपना मामूल बना लें और अपनी आँखों के मसाइल से निजात हासिल करें। आइए अब आते हैं आज के अमल की जानिब कि आपने ये अमल कैसे करना है और कुरान पाक की वो मुबारक सूरत कौन सी है जिसका अमल आपने करना है। इस अमल से अल्लाह के फजल से आपकी आंखों में रोशनी और चमक पैदा होगी। अगर आपकी नज़र कमज़ोर होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, आपकी बीनाई कभी कम ना होगी और ना ही आपको आंखों की बीमारी होगी। ये अमल आजमूदा अमल है, इसको यकीन के साथ करें तो चंद दिनों में इंशाअल्लाह आप इसके असरात देख लेंगे। याद रहे कि इस अमल को आपने नमाज असर के बाद करना है और ये अमल आपने बावजू हालत में करना है। वुजू की बहुत फजीलत बयान हुई है। अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम पर जितनी इबादत ज़रूरी और फ़र्ज करार दी है उनमें से ए ईमान वालों, जब तुम नमाज अदा करने का इरादा करके उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा करो।
اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت کو ایسے طریقے پر مکمل کرے کہ مزید کی گنجائش نہ رہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے وضو کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اس دوران جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے منہ اور نتنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے گناہوں سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کونیوں سمیت بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسموں کو حد سے اصغر، حد سے اکبر اور گناہوں سے پاک رکھو۔ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب یہ شخص نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی بخشش فرما، کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے وضو کو سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا تو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے انہیں روشن چہرے والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ اس لیے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو اسے سنت کے مطابق وضو کرنے کی پابندی کر کے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے پھر کلمہ شہادت پڑھ لے تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی مرضی وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور خواتین تو ظاہر ہے گھر پر ہی ادا کریں گی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ نبا عما یتساءلون کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کہ تیسرے پارے کی پہلی سورت ہے، جو کہ زیادہ لمبی نہیں ہے، 2 رکوع کی مختصر سورت ہے، جس کو ایک بار پڑھنے میں مشکل سے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ ہم لوگ اکثر لمبے وظیفوں سے گھبراتے ہیں، حالانکہ علاج معالجے پر لاکھوں خرچ دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس صورت کو 3 بار پڑھ کر عرق گلاب پر دم کریں اور اس عرق کو ڈراپر میں ڈال لیں، اور پھر اس عرق کے 3 قطرے اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ زیادہ بہتر طریقہ عرق گلاب والا ہے، اور بجائے کسی ایک طریقے کے آپ دونوں طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس عرق گلاب کو روزانہ آپ نے اپنی آنکھوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا۔ روزانہ سورۃ نبا کو 3 مرتبہ پڑھ کر اس عرق پر دم کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ خواتین نے ناغہ کے دنوں میں اس عمل کو نہیں کرنا، ان دنوں میں وہ کسی اور سے اس عمل کو کرا سکتی ہیں، یا پھر ان دنوں میں دم کیا ہوا عرق استعمال کریں اور عمل کا ناغہ کر لے، اور باقی دنوں میں اس عمل کو جاری رکھیے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اس عمل سے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا جو کہ آنکھوں اور نظر کے مسائل کا شکار ہیں۔ مسئلہ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، چاہے قریب کی ہو یا دور کی، اور آپ اپنے چشموں سے پریشان ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو چشموں سے نجات ملے گی۔ اور شرطیہ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں موتیا ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو صاف دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ ہو، یا دن میں تو نظر آتا ہو لیکن رات کے وقت نظر نہ آتا ہو، تو ایسے خواتین و حضرات اس عمل کو لازمی کریں۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو نتائج حاصل ہوں گے۔ آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی، اور آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ کو یقین نہ آئے گا۔
ناظرین، آج کل آنکھوں اور نظر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ماہرین چشم بھی الیکٹرانک آلات کو آنکھوں کے لیے مضر قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں میں آنکھوں کی زیادہ تر بیماریاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور سمارٹ فونز کی غیر ضروری استعمال سے ہوتی ہیں، اور کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے پیشہ ور لوگوں کو ماہرین کا یہ مشورہ ہے کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں تک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھنے سے گریز کریں اور وقفے وقفے سے سکرین سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آنکھوں کے مسائل سے بچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان آلات سے دور رکھیں، اور اگر ان کا استعمال کرائے بھی جائے تو ان کے لیے وقت مقرر کیا جائے، نہ کہ ہر وقت ان کو انہی آلات کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہوتی رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ نے صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے۔ دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹوں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بے شک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ اور عمل بہت ہی مجرب ہے، اس کو خود بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔